اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاثیہ کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 15، 16، 17۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص نیک عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جس شخص نے برا کیا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت دی۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو پاکیزہ رزق عطا کیا اور ہم نے ان کو دنیا والوں پر فضیلت بخشی۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو دین کے بارے میں کھلی کھلی دلیلیں دی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، پھر انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ اس کی تشریح بہت اہم ہے، دھیان سے سنیے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے دنیا والوں پر فضیلت دی، یہ وہی بات ہے جو امت محمدیہ کے ذیل میں ان الفاظ میں کہی گئی ہے کہ تم خیر امت ہو۔ کسی گروہ کو اللہ کی کتاب کا حامل بنانا، اس کو دوسری قوموں پر ہدایت کا ذمہ دار بنانا ہے، یہی اس کا افضل الامم یا خیر الامم ہونا ہے۔ اصولی طور پر بنی اسرائیل کی حیثیت بھی اسی طرح عالمی تھی جس طرح امت مسلمہ کی حیثیت عالمی ہے، مگر بنی اسرائیل نے اپنی کتاب میں تحریفات کر کے ہمیشہ کے لیے اپنا یہ استحقاق کھو دیا۔ دین کے اصل تعلیمات میں ہمیشہ وحدت ہوتی ہے، مگر علماء کے اضافے اس میں اختلاف اور تعدد پیدا کر دیتے ہیں۔ ہر عالم اپنے ذوق کے لحاظ سے الگ الگ اضافے کرتا ہے، اس کے بعد ہر عالم اور اس کے متبعین اپنے اضافوں کو صحیح اور دوسرے کے اضافے کو غلط ثابت کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح دینی فرقے بننا شروع ہوتے ہیں اور آخرکار یہاں تک نوبت پہنچتی ہے کہ ایک دین کئی دینوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے جب دین منزل کو دین محرف کی حیثیت دے دی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن اتارا۔ چونکہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہ تھا، اس لیے اللہ نے خصوصی اہتمام کے ساتھ قرآن کو محفوظ کر دیا تاکہ دوبارہ یہ صورت پیدا نہ ہو کہ اللہ کا دین انسانی اضافوں میں گم ہو کر رہ جائے۔ اس لیے دین تو ایک ہی ہے۔ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، سیدھا راستہ ہے، آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلے اور زیادہ جو ہے اس کے اندر اضافے نہ کرے۔ یہ بہت گہری باتیں میں نے تشریح میں عرض کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم انا نسألک من کل خیر
خزائنہ بیدک ونعوذ بک من کل شر خزائنہ بیدک۔ اے میرے پیارے اللہ، تیرے خزانے میں جتنا خیر ہے وہ ہم کو عطا فرمائیے، اور آپ کے خزانے میں جو شر ہے عافیت سے تو اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔